بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات خاموش اور حیران تھی، جیسے ابہام کے پردے چاک ہو کر کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہو۔ تمام راستے اور گلی کوچے ویران ہو گئے تھے۔ رات کے سناٹے میں ماحول کی آنکھیں ابرپوش آسمان کی طرف سے کسی گن گرج کی منتظر تھی۔ سمندروں کی لہریں، کوہستانوں کا سکون، پہاڑوں کی ہیبت کے ساتھ سوسن اور گلاب کے پھول نمایاں اور عیاں ہونے لگے تھے۔ اس ختم ہوتی ہوئی رات کے سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر چار سو روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہ کس کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی۔ پیارے دوستو، تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور انوکھا دن ہے کہ اس روز خلق آدم کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظلوم کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کا والی اور پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں خشک سالی تھی۔ کھیتوں اور سرسبز و شاداب وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی۔ لیکن جس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے رحم میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سبزہ زار ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے دب گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کر آئیں اور خوب بارش ہوئی۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا کہ عربوں نے اسے خوشحالی کا سال قرار دیا۔ پیارے دوستو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے، انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہذا حضرت حسان بن ثابت، جو عرب کے نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے کہ اچانک ایک دن ایک یہودی کو ایک بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیو، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات عربوں کی تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس عظیم ہستی کی تشریف آوری بہت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دے گی۔ پیارے دوستو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ لہذا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے تھے، اور حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور میں گھر میں ہر طرف نور پاتی اور محسوس کرتی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہوں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں یہ میرے اوپر نہ گر جائیں۔
پیارے دوستو، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب ہونے لگے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لے کر آئے۔ عرش خوشی سے جھوم اٹھا، حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں، اور بی بی آمنہ کے گھر میں عدم سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ بحر و بر کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد میں جھوم اٹھی۔ مشرق کے چرند پرند مغرب کے جانوروں کے پاس مبارکباد لے کر گئے اور یہی عمل آبی جانوروں نے بھی کیا۔ پیارے دوستو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کفر کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے، اور آپ کے دادا عبد المطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد موجود تمام بڑے بڑے بت، لات و عزا، منات و ہبل، سب منہ کے بل الٹ گئے اور زمین پر گر پڑے۔ دوسری مذہبی کتابوں میں موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔ پیارے دوستو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ بحر تبریہ کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا، اور آتش پرست اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کیسر و کسریٰ کے محل میں زلزلہ آنا اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی جاہ و جلال کے جھوٹے محل زمین بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت ملیا میٹ ہونے والی ہے۔ پیارے دوستو، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز خوشبو کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ شدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی اور دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت درخشاں پیدا فرمایا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ محسن انسانیت، سرور کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور آپ کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کے اندھیرے دور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔